جب جاتے ہیں آپ وہاں کھانے کعبہ میں تو کھانے کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، وہاں کوئی ناجائز نہیں کہتا ہے، شرک نہیں کہتا ہے، لیکن وہیں روضہ رسول کے سامنے جب کھڑے ہو کے تو کہا جاتا ہے کہ شرک ہے، شرک ہے۔ ہم شرک کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کعبہ بھی خدا نہیں، میرا مصطفیٰ بھی خدا نہیں ہے۔ ہم کھانے کعبہ کو بھی خدا نہیں مانتے اور اپنے نبی کو بھی خدا نہیں مانتے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کھانے کعبہ جب خدا نہیں ہے تو کھانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا آپ کیوں مانتے ہو؟ آپ کہو گے کہ دیکھو کھانے کعبہ خدا نہیں ہے لیکن وہ خدا کا گھر ہے۔ کیا ہے وہ؟ خدا کا گھر ہے، اور وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ کھانے کعبہ خدا نہیں، وہ خدا کا گھر ہے اور وہ گھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو میں بھی یہ کہوں گا میرا نبی خدا نہیں ہے، میرا نبی محبوب خدا ہے۔ میرا نبی خدا نہیں ہے، میرا نبی محبوب خدا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ تم سے اگر کہا جائے کہ اللہ کو محبوب پسند ہے کہ کعبہ پسند ہے تو قسم خدا کی ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے یہی جواب ملے گا کہ کعبہ سے زیادہ میرا محبوب پسند ہے۔ کعبہ سے زیادہ کون پسند ہے؟ میرا محبوب پسند ہے۔ تو کھانے کعبہ اللہ کو پسند ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو، تو محبوب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگ سکتے؟ اب مجھے یہ بتاؤ تو بارش اللہ بدل سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ لا سکتا ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہماری نیکیوں کو بدیوں کو اللہ نہیں سکتا ہے، اس میں بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کرتا نہیں، کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ ان کی شایان شان نہیں، یہ حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم سے ان کے فرشتے ان کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ لیکن دیکھو دنیا کا نظام انسان ہی کے ذریعے سے چلتا ہے، چلاتا اللہ ہے، لیکن ذریعہ بنایا کس کو لیے؟ انسان کو۔ اب مجھے کہ میں اللہ کی مرضی سے بنایا تو بنایا کس نے؟ انسان نے۔ کہ پنکھا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن بنایا کس کو لیے؟ انسان نے۔ کہ پنکھے کے اندر جو بجلی آ رہی ہے بجلی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن بنایا کس نے؟ انسان نے۔ تو اگر اس دنیا میں کوئی بھی کام ایسا لے لو، ہر کام کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، لیکن ذریعہ بنایا کس کو؟ انسان کو بنایا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، غیر سے نہیں کی جا سکتی۔ اسی پر میری آج کی گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور صحیح سچی بات آپ کا سمجھا کرنا، صحیح سچی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ساری لوگوں کو عمل کی توفیق عطا کرنا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خیال سے زندہ ہیں، ان کی بارگاہ میں چند تاجر ہو گئے، لوگ تجارت کرتے تھے، وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا حضور ہم لوگ تجارت میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھیں۔ کہا آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھیں گے، سفر میں کسی طرح کی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تجارت کا سامان لے کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ ایک جگہ گھیرے، رات کا وقت تھا، ہم لوگ گھیر گئے۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ 4 اونٹ غائب ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 4 اونٹ سامان کے ساتھ غائب ہیں۔ ہم لوگ بڑے حیران و پریشان کہ تجارت کے سامان تھے، مہنگے مہنگے سامان، یہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ اب ہم لوگ اجنبی تھے، وہی بتا نہیں پا رہا تھا کہ یہ چاروں اونٹ گئے ادھر۔ اس وقت ہم لوگوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا۔ اس کو یاد کیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا۔ جو بھی یاد کرنا تھا تو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی میں کوئی سفید لباس والا ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ کہاں اونٹ کی تلاش کر رہے ہو، آؤ یہاں سے مجھے لے کر کے جاؤ۔ ہم جب پہاڑ کی چوٹی پہ گئے تو بلانے والا کوئی موجود نہیں تھا، لیکن 4 اونٹ وہاں موجود تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کہیں پہاڑ پہ چڑھنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پہاڑ پہ چڑھنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ تو دیکھو کہ جس طرح فرشتوں کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے روحانی مدد کے لیے اللہ نے جس طرح فرشتوں کو طاقت دے کے رکھی ہے، اسی طرح اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ بندوں کو چن لیے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ لیکن یہ تو بھی سلسلوں کی بات، اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیں، میں آپ کو بخاری شریف کے حوالہ دے رہا ہوں کہ مردے سے مدد لینی چاہیے تھی۔ وہ لوگ انتقال ہو جاتے ہیں تو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، مان لو کہ زندہ ہیں تو زندے سے تو مدد لی جا سکتی ہے، لیتے بھی ہیں سارے لوگ۔ اب تو خواجہ کی نماز رہے نہیں، عبد القادر جیلانی نہیں رہے، اب تو مسلم سلطانی نہیں رہے، تو اتنے نام و اولیاء کے نام وہ رہے نہیں، اب ان کی قبریں رہ چکی ہے۔
تو کیا ہم ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ نبیوں سے رسولوں سے مدد مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے؟ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے جناب سنیے. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے لوگ کرتے ہیں، بچہ سے بچہ کرتا ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں آسمان پار کرتے ہوئے لامکان سے آگے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے وقت کی نماز دی بتاؤ؟ سچ ہم کرنا کتنے وقت کی دی؟ 50. اب اگر کوئی ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مر گئے وفات ہو گئے ان کی مدد نہیں لینی چاہیے، ان سے مدد نہیں لینی چاہیے. میں سارے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ 50 وقت کی پڑھو. آپ 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو 50 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی. یہ کسی چھوٹی موٹی کتاب کی دلیل نہیں ہے، بخاری شریف کی دلیل دے رہا ہوں کہ نماز کے لیے کتنی پڑھی ہے؟ 50. کہ آپ 5 کیوں پڑھتے ہو؟ آپ 5 کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ یہی کہو گے کہ جب 50 وقت کی نماز لے کر ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ سے لوٹے تو آسمان میں ملاقات کس سے ہوئی؟ چوتھے آسمان میں کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھو نا. آگے بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 برس پہلے موسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے. کتنے ہزار برس پہلے؟ 5000 برس پہلے. بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، وہ مر کے مٹی میں مل رہے مان اللہ، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی مدد کیسے کی؟ ہماری تمہاری مدد کیسے کی؟ وہ کون موسیٰ تھے؟ تو سنو تو صحیح، آپ کہتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے سے مدد نہیں لینا چاہتے. تو میرے نبی جب نماز 50 وقت کی لے کے لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے رب سے کم کروائے گی. اب یہ مانتے ہو کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی؟ کئی جواب ہے، کئی سوالوں کے جواب ہے حدیث میں. آپ یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کو رسول کو غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو آج یہ امت جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہے، یہ غیب کی خبر موسیٰ کو کیسے پتا ہو گئی؟ یہ غیب کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہو گئی؟ یہاں سے تو یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کو غیب کی خبر ہوتی ہے. جب کہ مجھے لگتا ہے نبیوں کو غیب کی خبر ہوتی ہے. اب یہاں بات دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، جائیے کم کروا کے لائیے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک والے دیگر 5 کم کروا کے کتنی رہ گئی ہوئی ہے؟ 5. پھر گئے پھرائے رہ گئی کتنی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت اب بھی یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، یہ امت اب بھی نہیں پڑھ پا رہی ہے. دیکھو نا 4 وقت کی ہے تو 1 وقت گائے، 2 وقت ہے تو 3 وقت کی گائے. یوں کہہ لو کہ کسی کی 500 گائے، ظہر میں ادھر ادھر، اثر میں غسل بدل، مغرب میں پھر نہیں، عشاء میں سو گئے، 5 وقت کا حساب سب کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کیسے کی؟ یہ تو سارے مانتے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے لوگ اس مدد کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے، ہم اس مدد کو قبول کرتے ہیں. تو بھائی وہاں جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو قبول کر سکتے ہیں تو دوسرے موقع پر آپ غیر اللہ سے مدد کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک ہمارا جواب یہ، آپ کو چیزیں دیکھو. اور یہ دلیل کا مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث موجود ہے. مسلم میں کیا حدیث موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ بھی، لیکن دلیل کے لیے آپ کو تو مقدمے کے خلاف نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں. مسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ قبر سے نکلیں گے، میدان محشر میں ساری امتیں اکٹھا ہوں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے. جب جمع ہو جائیں گے اس وقت سارے لوگ مشورہ کریں گے کہ چلو کسی کی مدد لیا جائے. آپ حدیث جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، جانتے نا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نفسی کے عالم ہوں، کسی اور کے پاس جاؤں. اسی طرح آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کے پاس گئے. سب لوگ فرمائیں گے بولیے ہمارے نبی کے پاس ڈھونڈی حدیث ہے نا، میں اصلاح کر دیتا ہوں. سارے لوگ یہ پہ باتیں ذکر کہاں آئیں گے؟ سب کے پاس سے واپس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہمارے نبی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے،
तुम गहरे खुदा से मदद क्यों मांगते हो? बल्कि हदीस में कि नहीं, जब लोग आएंगे हमारे नबी के पास तो हमारे नबी फरमाएंगे आओ आओ, तो मैं तो इसी काम के लिए आया हूँ, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ मेरे पास आओ। हमारे नबी सदे को चले जाएंगे, वहाँ अपने बंदों की शफाअत करेंगे, एक दूसरे की शफाअत करेंगे। यहाँ इस हदीस को आप समझ गए तो जरा मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। देखो, आदम अलैहिस्सलाम को भी पता था कि ना मूसा अलैहिस्सलाम मदद कर सकते हैं, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ना नूह अलैहिस्सलाम, ना इदरीस अलैहिस्सलाम, ना ईसा अलैहिस्सलाम, कोई मदद नहीं कर सकते मैदान महशर में। मैदान महशर में अगर कोई मदद करेंगे तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट ही कह देना था, किसी और के पास मत जाओ, डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने नाम नहीं बताया, बल्कि कहा किसी और के पास जाओ। सारे लोग यके वाले कदर तमाम नबियों के पास से वापस आए। जानते हो क्यों? आज दुनिया में 3 इल्हामी कौमें पाई जाती है। इल्हामी मतलब जिनका सिर्फ कुरान और इंजील में है, यानी यहूदी, ईसाई, मुसलमान। आज भी यहूदी से पूछो, वो तमाम नबियों से अफजल नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। किसको मानते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाइयों से पूछो तो तमाम नबी और रसूलों से अफजल वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और मुसलमान से पूछो तो मुसलमान कहते हैं कि तमाम नबियों में आला और अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट मेरे मुस्तफा के पास नहीं भेजा, बल्कि कहा किसी और के पास जाओ। ये सारी उम्मत, तमाम नबियों की उम्मत, तमाम रसूल की उम्मत, तमाम नबियों रसूलों के पास से गुजरते हुए जब मेरे नबी के पास आएंगे, कोई नबी कोई रसूल मदद के लिए वहां तैयार नहीं होंगे। सबसे पहले तो मदद के लिए तैयार होंगे तो हमारे नबी। तो मैदान महशर में अल्लाह बताना चाहता है कि ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, तुम अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को मेरे मोहम्मद मुस्तफा से आला समझते थे। अरे सुनो, मैं दुनिया में वो आला है, मैं मैदान महशर में वो आला है। अगर कोई आला है तो मेरा मोहम्मद मुस्तफा आला है। इन्हीं का मकाम सबसे आला व अफजल है। क्या पता चला कि गहरे खुदा से मदद लोग दुनिया में भी लेते हैं और मैदान महशर में भी रहेंगे। और देखिए, मैं आपके सामने एक और एक दलील देता हूँ। बहुत सारे लोग उम्रा कर चुके हैं, हज भी कर चुके हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, जितने लोग उम्रा कर चुके हैं, हज कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं वो भी जानते हैं बात। खाने काबा के सामने आप दुआ कर सकते हैं कि बताइए, खाने काबा के सामने खड़े होकर दुआ करना जायज है ना जायज? तो हर हज करने वाला, उम्रा करने वाला कहेगा कि खाने काबा के सामने खड़े होकर दुआ करना क्या है? जायज है? नाजायज नहीं, क्या है? जायज है। ये अल्लाह रसूल का हुक्म भी है। खाने काबा के सामने खड़े होकर के दुआ करना जायज है। मुझे बताओ, क्या खाने काबा खुदा है? बताओ जी, नहीं ना? मानना किससे? अल्लाह से। मानना अल्लाह से। लेकिन कोई ये बता दो कि अल्लाह कहाँ है? आप नहीं बता सकते ना? अल्लाह के लिए कोई जगह मुकर्रर है नहीं। आप नहीं बता सकते कि अल्लाह कहाँ है। लेकिन जितने लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाने काबा के सामने खड़े होकर और 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दुआ मांगो, आपको दुआ करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वही नजदीक हुकूमत को देखो, जब रौज़े रसूल के सामने आप खड़े होकर पूरी देर के लिए खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो कहेगा हाजा सिर्फ हाजी सिर्फ आगे बढ़ो। वहां तो खड़े हैं भाई, वो नजदीक हुकूमत। आप जिनको अपनी दलील बनाते हो कि देखो सऊदी में ये नहीं होता, सऊदी में वो नहीं होता। अभी 2 दिन पहले सऊदी में क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ सऊदी में 2 दिन पहले? अरब की सरहदी में क्या हुआ 2 दिन पहले? जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का मकाम इतना बुलंद किया था, औरतों को पर्दा दिया था, आज एक अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने वो सऊदी खवातीन, वहां के बादशाह की बीवियां खड़े होकर के आज एक गैर से हाथ मिला रही। उस मुकद्दस सरजमीन में कुछ बात है। अब देखो, क्या आप वहां दलील नहीं बना सकते? तो आज जब जाते हैं आप वहां खाने काबा में, तो खाने काबा में खड़े होकर दुआ करते हैं, आप कोई नाजायज नहीं कहता है, शिर्क नहीं कहता है। लेकिन वहीं रौज़े रसूल के सामने जब खड़े होंगे तो कहा जाता है कि शिर्क है, शिर्क है। हम शिर्क करने वाले से पूछते हैं कि खाने काबा भी पता नहीं, मेरा मुस्तफा भी पता नहीं है। हम खाने काबा को भी खुदा नहीं मानते और अपने नबी को भी खुदा नहीं मानते। तो फिर मुझे ये बताओ, खाने काबा जब खुदा नहीं है तो खाने काबा के सामने खड़े होकर के दुआ आप क्यों मानते हो? आप कहोगे कि देखो, खाने काबा खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा का घर है। क्या है वो? खुदा का घर है और वो घर अल्लाह को पसंद है। खाने
सामने खड़े होकर के तुम अल्लाह से क्यों नहीं दुआ मांगते? लोग नहीं समझेंगे तो क्या करोगे? अब देखो जी, कोई भी आदमी जो है ना, अगर अजमेर चले जाए तो अजमेर शरीफ जा करके अगर वहाँ चूमे फजर की नमाज के नमाज, और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शिर्क है, क्या है ये? बोलिए क्या है? शिर्क। बुखार चले जाओ वहाँ चूमोगे तो कहेगा शिर्क, और बुखार ही क्या, अब हज करने जाते उमरा करने जाते रोज़े रसूल को चूम के दिखाओगे कहेगा हाजी शिर्क शिर्क, ये क्या कहेगा? शिर्क। किसी भी वली के मज़ारू को जाके आप चूमोगे शिर्क का फतवा लगा देते हैं आसानी से। रोज़े रसूल को जाके चूमो, शिर्क का फतवा लगाता है। मेरे भाइयों, आप में से किसी का अगर अकीदा देवबंदी है वहां भी आप जरा गौर से सुनना, शिर्क की तारीफ जो आप करते हैं वो हम भी करते हैं। शिर्क की तारीफ यह है कि गैर खुदा को खुदा मानकर उसकी इबादत करना, उसको कहते हैं शिर्क। दूसरी तारीफ क्या है कि अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल करना, वो क्या है? शिर्क है। यही है शिर्क की तारीफ। मुझे बताओ, अगर आप रोज़े रसूल को चुन दें तो हम खुदा समझ के चुन दें, नहीं ना? बाजार की जमात या बसे आजम या मस्जिद सुन्नानी आजाद है, क्योंकि जहाँ भी अल्लाह के वलियों का मज़ार है वहाँ अगर चुनते हैं तो क्या खुदा समझ के चुनते हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये दलील दे रहा हूँ, हजरे अस्वद को चुनना जायज़ है कि ना जायज़? बल्कि हज के अरकान में से एक वाजिब है। हजरे अस्वद को चुनना क्या जी? हाथ नहीं लगा पाते उसके इशारे से चुनो, है ना? हजरे अस्वद को चुनना क्या है? वाजिबात में से। अगर हाथ नहीं लगा पाते तो दूर से खड़े होकर चुनने के लिए सोचा करो, सुनो मुझे ये बताओ, हजरे अस्वद पता है? हजरे अस्वद क्या काला पत्थर है? वो पत्थर पता नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर पत्थर को आप क्यों चुनते हो? काहे चुनते हो? जब पता नहीं तो क्यों चुनते हो? तो हर हाजी कहेगा, हर गुनाह करने वाला कहेगा, हर मौलाना साहब ये कहेंगे ये पत्थर जन्नत से आया है इसलिए चुनते क्योंकि जन्नती है, ये जन्नत से आया है, ये पत्थर जन्नती है इसलिए चुन रहे। तो माशाअल्लाह क्या हुजूर दोज़खी है? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो जन्नत के मालिक है। माशाअल्लाह, हजार बार माशाअल्लाह, क्या हुजूर दोज़खी है? नहीं, ये तो जन्नत के मालिक है। हजरे अस्वद पत्थर जन्नती है तो वो चूमना हो सकता है, जायज़ हो सकता है। वो महबूब जो लोगों को जन्नत नसीब करे, वो महबूब मुस्तफा जिस उम्मत में आराम फरमाते वो चुनना जायज़ हो सकता है, वो तो चुनना जायज़ है। अरे हजरे अस्वद चुनना जायज़ है तो मेरे मुस्तफा जहां आराम फरमा रहे हैं तो उम्मत भी को रोजा भी चुनना जायज़ है। हम किसी वली को पीर को जो आराम फरमाते कब्र में, हमारा अकीदा है ये नेक है, क्या ये नेक है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्त है, ख्वाजा मुफ्ती अजमेरी की तरह आराम फरमाते हैं। हमारा अकीदा ईमान है वो अल्लाह के नेक बनते हैं, जो नेक होता है वो जन्नती होता है। हम ख्वाजा की नमाज को खुदा समझ के नहीं सुनते, जन्नती समझ के चुनते हैं। क्या समझ के बोलो? जन्नती समझ के चुनते हैं। तो भाई अगर आप किसी नबी रसूल के कदमों को चूमना शिर्क कर सकते हो तो सबसे पहले हज और उम्रा के दरमियान हजरे अस्वद को चूमना छोड़ दो, हजरे अस्वद को चूमना छोड़ दो, इसलिए कि वो भी खुदा नहीं है। और एक बंदे की बात बताऊं, खुदा को तो कोई चूम ही नहीं सकता। चूम सकता है क्या? देखो चूमने का फतवा लगाते हैं ना, उनसे कहो ठीक है बैतुल्लाह को चूमना शिर्क है, अल्लाह को चूम के बताओ कहाँ है कि अल्लाह? मोहम्मदी मस्जिद में, मदनी मस्जिद में, सौदागर पट्टी के मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में, मस्जिद अक्सा में, कहाँ है खुदा? खुदा को चूम के बताओ ना। अरे देखो वो सुनो, खुदा चूमने की चीज नहीं है, खुदा को चूमा नहीं जा सकता है। जिसको चूमा जाता है वो खुदा का बंदा होता है। बंदे को चूमा जा सकता है, खुदा को चूमा नहीं जा सकता। कोई बरेली को चूमता है, चूम के ये बता देता है कि खुदा चूमने की चीज नहीं होती, बंदे को चूमा जाता है। बेटा को नहीं चूमते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, दूसरी वजह कहाँ का चुनते हो उनको खुद पता है। तो बेटे को नहीं चुनते हो, बेटा को चुनोगे तो शिर्क नहीं होगा। हुजूर जहाँ आराम फरमाते वो चुनेंगे तो पहले शिर्क होगा। तो जवाब यह है, मेरे पास दलील ये है कि अगर हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, जन्नती समझ के वहाँ चूमना जायज है, तो नबी रसूल और अल्लाह के कुछ औलिया वो जन्नती होते हैं, उन्हें भी हम जन्नती समझ के चूमते हैं। और दूसरा जवाब सुनो, दुआ पहले खुदा के सामने मांगना अगर शिर्क है तो खाने काबा भी खुदा नहीं है, खाने काबा भी खुदा नहीं है। खाने काबा खुदा का घर है और वो घर अल्लाह
قبر کے دور میں جی جواب سمجھ گئے. اب دیکھو جی کہ اولیاء اللہ قبر میں زندہ ہوتے کہ نہیں یہ ایک لمبا عنوان ہے, لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں. چھوٹا سا کو واقعہ سنو. خواجہ فرید الدین اجمیری کے بہت ہی قریبی خواجہ بابا فرید الدین صدر کا نام سنا, ان کے قریبی ہے, مرید ہیں ان کے. حضرت بابا فرید الدین صدر سے خود فرماتے ہیں کہ خواجہ فرید الدین اجمیری انتقال فرماتے ہیں, میں ان کی قبر کے پاس ایک دن بیٹھ کر بعد عشاء قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا. 15 پارے میں نے مکمل کر لیے. کتنے 15 پارے. آنکھ لگ گئی تو بغل میں ہی سو گیا, بغل میں ہی سو گیا. جب سو گیا تو بعد میں مجھے خواجہ فرید الدین اجمیری آئے, مجھے بتایا بیٹا فرید الدین تم نے قرآن کے فلاں سورت میں فلاں آیت کو غلط پڑھا ہے, قرآن کے فلاں سورت میں فلاں آیت کو غلط پڑھا ہے, انجانے میں تم سے غلطی ہو گئی ہے, اس کو صحیح کر دو. صدر نے فرماتے کہ میں نیند سے بیدار ہوا, نیند سے بیدار ہوا تو میں نے قرآن کھولا تو دیکھا حقیقت میں نے غلط پڑھا. میں اسے صحیح کر لیا, پھر صحیح کر کے پھر سویا تو بعد میں خواجہ فرید الدین اجمیری آئے تو آ کر کے فرمایا بیٹا اب تم نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھا. اب بتاؤ جی اولیاء اللہ اگر مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوتے, ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی, تو اپنے چاہنے والوں کو کس طرح رہنمائی کرتے ہیں. تو واقعہ سے اندازہ لگاؤ, اس واقعہ سے اندازہ لگاؤ. دیکھو بات ختم کرنے سے پہلے ہمارے اندر بھی کچھ کمی ہے, خامی ہے. کچھ کمی خامی کیا سمجھ معلوم ہے؟ ہم جب کسی مزار پہ ہاتھ دیتے ہیں نا, ہم حدیں پار کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ حدیں پار کر دیتے ہیں. جو طریقہ ہے جو آداب ہے وہ بریلیوں سے بہت بہت پایا جاتا ہے. ہم بریلیوں میں کیا غلطی ہے؟ ہم اجمیر شریف جاتے ہیں, ٹھیک ہے جاؤ, بیٹی کو, بھتیجی کو, بھانجی کو, نانی کو, خالہ کو, ماموں کو, سب کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سنو گے آپ اپنے کو بریلی کر کے اعلیٰ حضرت امام محمد رفیع فاضل بریلی کا فتویٰ سنو. یہ مجاور لوگ نہیں بتائیں گے آپ کو. وہ اگر بتا دیں گے ان کا چادر کون خریدے گا, ان سے پھول کون خریدے گا, ان کی آمدنی گھٹ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام محمد رفیع فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر کسی ولی پیر بزرگ کے مزاروں پہ حاضری دینے کے نیت سے نکلتی ہے, چوری قلم گھر سے باہر کرتی ہے, تو ان کے لیے اللہ ان کے فرشتے اور دیگر مخلوق پہ لعنت بھیجتی ہے اس کے اوپر. یہ سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں. بھائی ہم نے تو بہت سارے مزاروں میں, بہت ساری درگاہوں میں دیکھا ہے کہ جو میلے لگے ہوتے ہیں, میلے اللہ معاف کرے, ان میلوں میں نہ جانے کس کا جسم کس سے ٹکراتا ہے. محرم غیر محرم کا کوئی پردہ نہیں, کوئی خیال نہیں, کوئی لحاظ نہیں. میرے بھائیوں اگر اس طرح کے عرس مناؤ گے, اس طرح کے میلے ٹھیلے لگاؤ گے, تو دنیا والوں کو تو موقع ملے گا نہیں نا. وہ کہیں گے یہ تو بریلوی کر رہا ہے, ناجائز حرام کر رہا ہے. دیکھو امام محمد رفیع فاضل بریلوی کا جہاں مزار ہے آج بھی بریلی شریف میں, آج بھی دیکھو کسی عورت کو انٹری نہیں ہوتی, کوئی عورت وہاں نہیں حاضر ہوتی ہے. آج آپ جیسے درگاہوں میں مزاروں میں جاتے ہو جہاں چادروں کی بزنس ہوتی ہے, ایک چادر لے کر کے مزار میں چڑھایا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ کے بعد دیکھو گے وہی چادر اٹھا کے مجاور کی دکان میں رکھ دیتی ہے. ایک چادر کو دن میں 10 بار بیچا جاتا ہے, ہفتے میں ایک چادر کو 50 بار بیچا جاتا ہے. میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کے مزار میں ایک چادر کے دیکھو, آج بھی آپ کو ایک ہی چادر ملے گی. ایک چادر سے زیادہ چادر پہننا کیا ہے, منع ہے, انہوں نے خود منع کیا ہے, لیکن ہم لوگ تو مانیں گے نہیں. کوئی مجاور آپ کو بولے گا نہیں. خانقاہ کے بڑے بڑے معاملہ آپ کو سمجھائیں گے نہیں, تو سمجھا دیں گے ان کے خانقاہ کی آمدنی گھٹ جائے گی. میرے بھائیوں آپ کو اگر پڑھنا ہے نا مرتضیٰ اعلیٰ حضرت پر چھوٹی سی کتاب, اس میں بریلوی کے کیا عقائد ہیں, بریلوی کے کیا تعلیمات ہیں, اس کے درج ہے. موبائل میں سرچ کر کے پڑھیے مرتضیٰ اعلیٰ حضرت, بہت چھوٹی سی کتاب ہے. ایک بار مطالعہ زندگی میں ضرور کرنا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آنے والے میں ہمارے ساتھ حضرت السلام علیکم.